السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ محترم ناظرین اکرام، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا صرف و صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ۔ آج کی گفتگو میں اتباع سنت کے چند فائدے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ کیوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے، ہمیں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا چاہیے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، تو اس کے کیا کیا فائدے ہم کو ملیں گے وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اطاعت رسول در حقیقت میں اطاعت الہی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ وما تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ نبی کی بات ماننا گویا کہ اللہ رب العالمین کی بات ماننا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر ہم نبی کی بات مانیں گے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہم کو ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کی پیروی کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی۔ اگر ہم نبی کی بات مانیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ نبی کی پیروی یہ اللہ رب العالمین کے محبت کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ جو نبی کی بات مانتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ جو نبی کی پیروی کرتا ہے اور جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے ہر شخص سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہر شخص کو پسند کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم پر خصوصی رحم کرے گا۔ تو اب ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم پر رحم کرے؟ ہم میں سے ہر کوئی اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج ہے۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہم پر ہو تو اس کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں، تبھی جا کر اللہ کی رحمت ہم پر ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں تو اتباع سنت سے صراط مستقیم کا حصول ہوگا۔ اگر ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں تو ہمیں صحیح راستہ معلوم ہوگا اور شیطانی راستے سے ہم بچ جائیں گے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور دو لکیریں اس کے دائیں جانب اور دو بائیں جانب کھینچی، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کی بات کو ماننا یہ صراط مستقیم کو پانا ہے، اور نبی کی بات سے انکار کرنا یہ شیطانی راستوں میں داخل ہو جانا ہے اور یہی گمراہی کا راستہ ہے۔ تو محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم ملے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، تبھی ہم صراط مستقیم کو پا سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، تو اتباع سنت سے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بس نہیں، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے، جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لے وہ پوری طرح سے تسلیم کر لے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں صاف طور پر معلوم ہوا کہ جو بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا مان لیں، اور جو نبی نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اپنا لے، اور اس طریقے کو اپنانے میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر قائم ہو جائیں، اس کو تسلیم کر لیں اور اچھی طرح سے تسلیم کر لیں، تبھی جا کر ہم اور ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، تبھی جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد سے بھی زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، کہ تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے پاس محبوب نہ بن جاؤں۔ تو محترم سامعین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر چلتے ہیں، تو جو بھی عمل ہم نبی کے بتائے طریقے پر کرتے ہیں اس کا پورا پورا اجر ہمیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، یعنی ہمیں ہمارے کیے گئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اتباع سنت سے ہی ہمارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، پورا پورا اجر ملے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اتباع سنت سے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے اللہ کی محبت جہاں ہمیں حاصل ہوگی، وہیں پر اللہ رب العالمین ہماری مغفرت بھی فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی مٹائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی ختم کرے گا۔ اطاعت رسول کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس آیت میں بھی صاف طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، تو یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کی بات کو ماننا یہ کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اتنا ہی نہیں، اطاعت رسول نجات کی ضمانت ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایسے شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میں نے تمہارے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں واضح ڈرانے والا ہوں، پس بھاگو اپنی جان بچاؤ۔ اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات ہی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر نکل گئے اور نجات پائی، لیکن دوسری جماعت نے اسے جھٹلایا اور دشمن کے لشکر نے صبح کے وقت اچانک انہیں آ لیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس مثال کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی ہے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نبی کی بات مانتا ہے وہ دنیا و آخرت میں نجات پاتا ہے، اور جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ دنیا و آخرت میں برباد ہوتا ہے، دنیا و آخرت میں تباہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اور اتباع سنت سے ہی ہمیں جہنم سے نجات مل سکتی ہے۔ اتباع سنت کے بغیر، اتباع نبی کے بغیر، اتباع رسول کے بغیر ہمیں نہ جنت مل سکتی ہے نہ ہی جہنم سے نجات مل سکتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل افترقت على 71 فرقة وان امتی ستفترق على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة۔ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے، اور وہ الجماعہ یعنی وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کرام کی روش اور طریقے پر ہوگی وہ جنت میں جائے گی۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس حدیث کے ذریعے سے بھی ہمیں واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جہنم سے نجات کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، تبھی جا کر ہمیں جہنم سے نجات مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے جنت میں داخلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھر جائے گا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا، اور ایسی سزا جو دردناک سزا ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا آپ کا کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری بات سے انکار کرے گا، جو میری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، ایسا شخص ہی انکار کر دے گا، ایسا شخص ہی انکار کیا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، جہاں اتباع سنت سے، جہاں اتباع نبی سے جہنم سے نجات مل سکتی ہے، وہیں پر اتباع سنت سے ہی ہمیں جنت میں داخلہ مل سکتا ہے، بصورت دیگر ہم جہنم سے بھی نہیں بچ پائیں گے اور جنت میں داخلہ بھی نہیں لے پائیں گے۔ اور اسی طرح سے اتباع سنت سے ہی حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، جو پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یقیناً مجھ سے کچھ لوگ اور بھی گزریں گے، میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ بے شک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجاد کر لیا تھا، تو میں کہوں گا کہ دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا۔ تو محترم ناظرین اکرام، حوض کوثر کا پانی صرف اسی شخص کو نصیب ہوگا جس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری ہو، جس نے نبی کی بات مانی ہو، جس نے اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد نہ کیا ہو، جس نے دین میں کسی قسم کی نئی چیز کا ایجاد نہ کیا ہو، ایسا شخص ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنا کوثر پیے گا، بصورت دیگر حوض کوثر سے بھی دھتکار دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اتباع سنت سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جنت میں رفاقت ملے گی۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اتنے سارے فائدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے ہی ملتے ہیں، بصورت دیگر ہم ان تمام فائدوں سے محروم رہ جائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، اور ہر معاملے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، تبھی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی ہمیں دنیا و آخرت میں نجات مل سکتی ہے، تبھی ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ العالمین ہم تمام کو اتباع سنت کے جو بھی فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے اور ہمیں مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔